What's going on with PTI and with you? 190 ملین پاؤنڈ القادر ٹرسٹ میں آپ کو مفروض غالباً قرار دیا جا چکا ہے. احتساب عدالت آپ کے اثاثے منجمد کرنے کا حکم بھی دے چکی ہے. آپ کے خلاف تھانہ گولڑا میں انسداد دہشت گردی کا مقدمہ بھی درج ہے. کیسے سامنا کریں گے ان کیسز کا؟ I think 9 مئی کا بھی ہے جی، اس کے باوجود کہ میں ملک میں تھا بھی نہیں، اور اس سے کچھ 10 دن پہلے. تو یہ آپ کو اسی چیز میں آپ کو سمجھا دیتے ہیں کہ اگر میں 9 مئی کے اندر بھی ملوث ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کیسز کی کیا حیثیت ہے اس لحاظ سے. جہاں تک 190 ملین یا القادر ٹرسٹ کیس کا ہے، دیکھیں میں نے بار بار بولا ہے کہ اس کیس میں تو کوئی حقائق تو ہے نہیں، یا کوئی اس میں سچائی تو ہے نہیں. جو ڈیٹس آپ دیکھتے ہیں کہ کس ڈیٹ سے 190 ملین کا کیبنٹ سے سائن کیا گیا اور جو ٹرسٹ کے جو فارمز ہیں اور جو زمین دی گئی تھی ان میں کوئی 4-5 مہینوں کا فرق ہے. تو اٹس آبویس کہ یہ کیسز تو کیونکہ اور کچھ ملے نہیں. عدت جیسے کیسز، گرے ہوئے کیسز خان صاحب پہ اور ان کی اہلیہ پہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے. گزشتہ سال اکتوبر میں وزارت داخلہ نے کہا کہ آپ کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کے لیے ریڈ وارنٹ کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے. کوئی اطلاع ہے آپ کو اس حوالے سے کہ وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ جی، پاکستان انٹیریئر منسٹری نے کوشش پوری کی تھی کہ انٹرپول سے مجھے پکڑا جائے، لیکن الحمدللہ میرے وکیلوں نے وہ کیس انٹرپول سے جیت لیا، اور انٹرپول سے میرے پاس 2 سرٹیفکیٹس ہیں جو واضح طور پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی کلیم کو انویسٹیگیٹ کر کے ریجیکٹ کر دیے کیونکہ وہ بیس لیس تھے، اور مجھے ایک کلیئرنس سرٹیفکیٹ انٹرپول سے مل گیا کہ میں ٹریول کر سکوں جہاں بھی. کل اظہر جاوید صاحب نے خبر بریک کی، آپ جانتے ہوں گے ان کو. کہ ایک لابنگ فرم بھی ہائر کی ہے پی ٹی آئی نے یو کے میں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ لابنگ کی جائے بانی چیئرمین کو جیل سے نکلوانے کے لیے. ہاؤ ڈو یو کامنٹ آن دیٹ؟ میرے علم میں کوئی لابنگ فرم ہائر نہیں کی گئی. آبویسلی ہماری کوششیں تو بہت ہیں کہ دنیا کے ہر ملک کے ساتھ ہم رابطہ رکھیں اور کوشش کریں کہ ان کو سمجھانے کی کہ اس وقت اٹس ناٹ اباؤٹ عمران خان صرف یا پی ٹی آئی، اٹس اباؤٹ کہ جو مینڈیٹ چوری ہوئے. ٹھیک ہے، فیبری 8 سے پہلے ہم بات کر سکتے تھے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، لیکن 8 فیبری کے بعد تو ایک واضح طور پہ پوری دنیا میں ایک میسج چلا گیا تھا، سب کو پتہ چل گیا تھا، چاہے وہ کہہ سکیں ٹی وی پہ یا نہ کہہ سکیں، یا اپنی پولیٹیکل پوزیشنز کی وجہ سے، کرسی کی وجہ سے بول سکیں یا نہ بول سکیں انٹرنیشنلی، سب کو واضح طور پہ پتہ چل گیا تھا کہ 8 فیبری کے الیکشن میں کس قسم کی دھاندلی ہوئی تھی. تو ہم ابھی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان ملکوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم ان سے ڈیموکریسی کی بات کریں کہ 250 ملین لوگ، ان کا ووٹ نہ کاؤنٹ ہوا، ان کا ووٹ ان سے چوری ہو چکا گیا تھا تب، اور نہ وہ گورنمنٹ آئی جن کے لیے ان نے اپنا ووٹ ڈالا تھا. تو جو یہ مینڈیٹ چوری ہونے کے اوپر ہے تو اس پہ ہماری کوششیں ہیں، اور انشاءاللہ ابھی مئی میں 1-2 بڑے اچھے پروگرامز یو کے میں اور باقی ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے. کوئی اطلاعات ہے آپ کو اس حوالے سے کہ بانی چیئرمین شاید جیل سے باہر آ جائیں؟ پہلے ہم نے دیکھا کہ ان کے وکلاء کہہ رہے تھے کہ اس عید پر وہ باہر ہوں گے. اب لطیف کھوسہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہم نے چلائی، وہ کہہ رہے ہیں بڑی عید. اٹ لکس لائک کہ کوئی ڈیفینیٹ آئیڈیا نہیں ہے اس حوالے سے. دیکھیں، لیگل فرٹرنیٹی اس پہ زیادہ روشنی ڈال سکتی ہے کہ ایگزیکٹلی خان صاحب کب چھوٹیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ کوشش یہی ہے کہ جتنی کیسز آگے بڑھتے جائیں گے اتنی زیادہ ریلیف ان کو ملے گی. آپ توشہ خانہ کا کیس دیکھیں تو جو ہی وہ ایک ہائر کورٹ میں گیا ان کو وہاں سے بھی بیل مل گئی، کیونکہ یہ سارے بیس لیس کیسز ہیں. جتنا یہ آگے جاتے رہیں گے اتنا اور مشکل ہوگا خان صاحب کو اندر رکھنا. مسائل یہ آ رہے ہیں کہ یہ کیسز ایجنٹ ہوتے جا رہے ہیں، آگے لے جاتے ہیں. عدت کا کیس آپ دیکھیں، اس میں جو وکیل تھے، جو ٹاؤٹ ہیں بیسیکلی، وہ بھاگتے رہے، وہ آ کے عدالت میں پیش بھی نہیں ہوتے، اور پھر سے وہ ایڈجرن ہو گیا 24 کو. وہ اسی دن بھی سنا جا سکتا تھا اور اسی دن ہی اس پہ فیصلہ آ سکتا تھا. اب وہ 24 پہ چلا گیا. اب 24 پہ کیا ناٹک کیا جائے گا اس وکیل سے، تو وہ بھی دیکھنا ہوگا. تو یہ ساری چیزیں ایڈجرن ہوتی جا رہی ہیں، لیکن کب تک ہوتی رہیں گی؟ جب بھی کوئی بھی ان کیسز میں آپ یہ سنیں گے
اگر لوور کورٹ میں ہو تو سزا بھی ہو جائے تو آپ کو پتا ہے کہ فوراً اپیل ہو جائے گی. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ہائر کورٹس میں جائیں. جتنے زیادہ یہ جلدی ہائر کورٹس میں جائیں گے اتنے زیادہ آئی تھنک اتنی جلدی آپ خان صاحب کو ریلیف انشاءاللہ ملے گی. سو ان پرٹیکولر اباؤٹ بشرا بی بی کافی کنسرن تھا, ان کی اسپوکس پرسن نے بھی کہا, پھر خود آج بانی پی ٹی آئی نے بھی اس حوالے سے کنسرن کا ایکسپریس کیا اور بڑی خطرناک اسٹیٹمنٹس بھی دی ہیں. جس طرح کی اسٹیٹمنٹس وہ دے رہے ہیں اس سے تو لگتا نہیں ہے کہ مفاہمت کی طرف جائیں گے, اور کس حد تک یہ کنسرنز موجود ہیں؟ دیکھیں جہاں تک مفاہمت کی بات ہے, جیسے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ دیکھیں مفاہمت کی بات یہ ہے کہ 8 فروری کو ایک الیکشن ہوا تھا. اس الیکشن کے بعد جن کے ساتھ آپ کہہ رہی ہیں کہ مفاہمت ہونی چاہیے لیکن ان کا فرض تھا اس وقت کہ جو ہوا تھا ملک کے اندر, اس کے بعد ان کے پاس 2 چوائسز ہوتی ہیں کہ یا آپ جائیں ریکنسیلیشن کی طرف کہ جو آپ دیکھ سکیں کہ ملک کس طرف ہے, آپ کے ملک کے لوگ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں, یا آپ بولیں کہ ٹھیک ہے جو میں نے پچھلے 6-8 مہینوں میں یا 2 سال سے جو ہم کرتے آ رہے ہیں وہ ایک فیلئر تھا, الیکشن اس فیلئر کا ایک ریزلٹ تھا اس 2 سال کی فیلڈ پالیسی کے اوپر, تو الیکشن اس کا ریزلٹ تھا. تو اب آپ کو اپنی اسٹریٹجی یا پالیسی چینج کرنی ہوگی. جس کی بھی ایڈوائزری آ رہی تھی وہ فیل ہو چکی تھی, تو اب نئی ایڈوائزری آئے گی. اب وہ نئی ایڈوائزری کیا ہوگی کہ یا آپ کہہ رہے ہیں کہ ریکنسیلیشن کی طرف کہ بات چیت ہو کہ ملک میں تھوڑی سی ایک ہیلنگ پیریڈ آئے, یا آپ کہیں گے کہ اور مارو, بند کرو, لاک اپ کرو, مشکلات بناؤ. تو ظاہری بات ہے جو نظر آ رہا ہے وہ سیکنڈ آپشن چنی گئی ہے کہ اور مشکلات بنائیں. اور ایک آپ صرف عمران خان کو ایک پی ٹی آئی کے ہمارے لیڈر چیئرمین کی طرف یا فارمر پرائم منسٹر کی طرف بھی نہ دیکھیں, وہ ایک ہسبینڈ بھی ہیں. اور ظاہری بات ہے جب ان کو رپورٹیں آتی ہیں کہ ان کی اہلیہ کس طریقے سے ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور خاص طور پہ جب ڈاکٹرز نے اور باقیوں نے بھی بتایا ان کے پاس جو پوائزننگ ہے, کورٹس نے ریکمینڈ کیا ہے, آرڈر دیا ہے کہ آپ جا کے ان کی چیک اپ صحیح طریقے سے آٹوپسی اور باقی چیک اپس کرائیں. وہ بھی اتنے ہفتے چلے گئے ہیں ہونے کے لیے. اب پھر سے آرڈر آئے کہ شوکت خانم کے ڈاکٹر عاصم آئیں اور ایڈیکویٹ ٹیسٹ کرائیں. اب وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اگر وہ ایکسیکیوٹ ہوگا یا نہیں. کورٹ تو آرڈر دے دیتا ہے لیکن اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہوتا, اس پہ کوئی ایکسیکیوشن نہیں ہوتی. تو ظاہری بات ہے ایز اے ہسبینڈ جب آپ دیکھیں کہ ٹھیک ہے ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے وہ غیر قانونی طریقے سے اور بالکل انیسنٹلی ایک جیل میں ان کو رکھا ہوا ہے اور 200 کیسز ان پہ ڈالے گئے, وہ انہیں سہ لیا. لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ اپنے ظاہری بات ان کی اہلیہ پہ جب ایسے ہوتا ہے, ایک فارمر فرسٹ لیڈی کے اوپر ایسے ہوتا ہے, ایک ایسی خاتون جو پردگار ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں جو ایک عورت جو کبھی سامنے نہیں آئی 4-5 سالوں میں سیاست میں, اور ان کے ابھی کمروں میں, باتھ رومز میں ہر جگہ کیمراز لگے ہوئے, یہ بڑا ڈیگریڈنگ ہے, اٹس ہیوملیٹنگ اینڈ اٹس انویژن آف پرائیویسی, اٹس اگینسٹ ہیومن رائٹس, اٹس اگینسٹ پرزنرز رائٹس ہر لحاظ سے. تو انسان کو غصہ تو ظاہری بات ہے آئے گا. رائٹ. سو شیر افضل مروت صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کو آپ نے بڑا کیٹیگوریکلی اس کے حوالے سے بات کی. آئی تھنک یو ور دا فرسٹ ون. اس کے بعد پھر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ڈسکلیمر آیا. لیکن یہ اس قسم کی اسٹیٹمنٹ سے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو نقصان زیادہ ہوگا ایک ملک کے بارے میں ایسی اسٹیٹمنٹ دینا؟ دیکھیں اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر ظاہری بات ہے کوئی فائدہ تو ہونا نہیں تھا, لیکن بات یہ کہ شیر مروت صاحب سے میری بات بھی ہوئی تھی. شاید ان کو اپنی آپ کہہ سکتے ہیں ایک پاپولیرٹی کا یا طاقت کا اور وائرلٹی کا اندازہ نہ ہو. ان کو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں, ان کو بہت سے لوگ پسند کرتے ہیں, ان نے بہت بڑے جلسوں میں حصہ لیا ہے کے پی میں اور ہر جگہ. تو ان کے ایک لفظ ظاہری بات ہے سنا جاتا ہے, اور لوگ شاید سمجھیں کہ یہ ایک پی ٹی آئی کی ایک پالیسی ہے یا سوچ ہے. اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری تھا. اینڈ آئی تھنک شیر افضل صاحب نے ابھی کلیئر بھی کیا کہ یہ ان کی شاید ایک پرسنل رائے ہو سکتی ہے, یہ پارٹی کا یا عمران خان کا بالکل یہ اپینین یا سٹانس یا سوچ نہیں ہے. دوسرا مولانا فضل الرحمان کی بھی اگزامپل لے لیں. اسد کیسر صاحب نے کوشش کی, بات چیت کی اور لیڈرشپ بھی گئی. پھر آپ نے چیف منسٹر کا اسٹیٹمنٹ بھی دیکھ لیا,
اور اگر ٹھیک ہے آپ نے ان کو ساتھ لے کے نہیں بھی چلنا، لیکن جلسوں میں ایک ڈیزل کی آوازیں آنا، پھر تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا ایسے پی ٹی آئی سے. دیکھیں فریہ، میں آپ کو خالی یہ کہہ دوں کہ یاد رکھیں کہ یہ ہر جو چیزیں ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے پھر اس کو ہمیں کوئی اور اس پہ کلیئرٹی آ جاتی ہے، یا جلسہ ہو گیا اور وہاں ڈیزل کے نعرے لگے، ہر چیز. یاد رکھیں کہ ہم اس ملک کی سب سے بڑی گراس روٹ انٹرنچ نیشنل لیول کی پارٹی ہے. ہم سے نہ کوئی بڑی پارٹی ہے، نہ ہم سے کوئی نیشنل لیول کی پارٹی. ہم صرف 17 سیٹس پہ یا رائیونڈ کے اوپر پابند نہیں ہیں، یا ہم کوئی چند حصوں کے انٹیریئر سندھ کے اوپر بھی ہم پابند ہیں. ہم نیشنل لیول کی ایک پارٹی ہیں. ہمارا ایک ہی لیڈر ہے، اور وہ اس وقت جیل میں ہے، جہاں پورے ملک نے کوئی 250 دنوں کے لیے ان کی شکل بھی نہیں دیکھی، ان کی فوٹو نہیں دیکھی، اور مشکل سے ان کی کوئی سٹیٹمنٹ وہاں سے آتی ہے. تو یہ جو ٹیزنگ پرابلمز ہوتے ہیں، یہ ایک نیچرل چیز ہوتی ہے جب پر اتنی بڑی جماعت ہوتی ہے. جو ہمارے جلسے ہوتے ہیں وہ کوئی پیڈ لوگوں کے نہیں ہوتے کہ اٹھا کے لے کے آ کے مرے ہوئے لوگ آگے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے نہ کوئی نعرے نہ لگے نہ کچھ لگے گا. کھانا جب پیچھے لگ گیا ہو تو تب ہلیں گے، ورنہ ہلتے بھی نہیں ہیں. ہم ایک اس قسم کی ایک نیچرل لیول آرگینک ایک پارٹی ہیں، جو لوگوں میں جذبات ہیں، جو نیچرلی اپنی پارٹی کو فالو کرتے ہیں، خان صاحب کو فالو کرتے ہیں. ان میں سے کئی قسم کے لوگ ہوتے ہیں with different kinds of opinion. اگر وہاں نعرے لگ بھی گئے، اٹ جسٹ شوز یو کہ کوئی پلانٹیڈ نہیں تھے، ان سے کروائی نہیں گئے تھے. کیونکہ یہ نعرے پیرے بھی لگے ہیں تو نیچرلی وہ اس وقت لگ گئے ہوتے. ان کو تو سینئر ہائرارکی پارٹی کی جو پالیسیز چل رہی ہیں، یا جو چینلنگ چل رہی ہے، بیک ڈور یا فرنٹ ڈور چینلنگ جو چل رہی ہے، ان کو اس چیز کا شاید ہر چیز کا علم نہ ہو. تو اس چیز کے لیے ہمارا کام ہوتا ہے ایز سینئر لیڈرشپ کہ ہم ان کی طرف سے فضل الرحمان صاحب کو یا کسی اور پہ جس پہ بھی نعرے لگے ان سے معافی مانگے، کیونکہ ایک نیچرل پروسیس ہے، یہ اوور نائٹ چینج نہیں ہوتا. تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے، میچور ہونا چاہیے کہ اس چیز پہ سینئر لیڈرشپ کی سنی جائے، نہ تو صرف ان لوگوں کے جو نعرے ہیں. کالنگ آؤٹ نیمز ٹو پیپل، اس پہ تو معذرت کر لینی چاہیے. کوئی ان کے اوپر پالیسی ڈفرینس کی بات نہیں ہو رہی، ان کے خلاف کوئی ایسی ویلیو کے اوپر بات نہیں ہو رہی. آپ ان کو یو جسٹ کالنگ ہم اے نیم، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ہم کرتے تھے، اب کرتے کرتے ٹائم لگے گا اس سے نکلتے ہوئے. You need to have a strict policy on this کہ بھائی we will not be calling names to people. لیکن but we do have a strict policy on this and we condemned it at the time کہ یہ ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. ہم ان کے ساتھ بات چیت اس وقت کر رہے ہیں تو اس پہ ہماری ایک اسٹرکٹ لائن ہے، there's nothing of it. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ سمجھیں کہ ہزاروں کو تعداد ہو ایک جلسے کے اندر، اور ہم ایک بندے کو کنٹرول کر سکے کہ تمہارے منہ سے یہ نہ نکلے، ہم وہ کر نہیں سکتے کیونکہ وہ زندہ لوگ ہیں. ٹھیک، نہ ہم ان کو پیسے دے کے بلایا ہوا ہے، نہ کچھ کیا ہوا ہے. لیکن جب انہوں نے شروع کیا، فوراً سب لیڈرز کے ہاتھ اوپر ہوئے کہ رک جاؤ اور نہ بولو. اور پھر ان سے فضل الرحمان صاحب سے بھی بات ہوئی کہ وہ اس چیز کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں اور اس چیز کو ہم روکنے کی کوشش کر رہے ہیں اور روک دیں گے.